پاکستان میں پی کا قانون یعنی انسداد سائبر کرائم قانون کے تحت ایک اور صحافی کی گرفتاری ہوئی ہے، اور اس گرفتاری کی ہم آپ کو مزید تفصیلات بھی بتائیں گے کہ اس کے آگے کیا ہوا ہے، آج عدالت میں کیا ہوا ہے۔ فخر الرحمان ایک بڑا نام ہے پاکستان میں، اسلام آباد میں صحافت کی دنیا میں بہت سے لوگ ان کو جانتے ہیں، جو لوگ جینوئنلی صحافت کرتے ہیں پاکستان میں اور اسلام آباد میں خاص طور پر غیر ملکی اداروں کے ساتھ، میڈیا اداروں کے ساتھ میں نے کام کیا ہے۔ صحافی فخر الرحمان کے اہل خانے کے مطابق ان کو جمعے کی سپہر ان کے گھر سے گرفتار کیا گیا۔ NCCI جو نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی ہے، ان کے حکام نے ان کو گرفتار کیا۔ اس کی ساری تفصیل ہم آپ کے گوش گزار کرتے ہیں، لیکن فخر الرحمان سے متعلق بھی جاننا بہت ضروری ہے کہ فخر الرحمان نے آج تک کہاں کہاں کام کیا اور کیسے کیسے انہوں نے سٹوریاں بریک کی۔ 16 اپریل کو کہتے ہیں کہ فخر الرحمان کو تفتیش کے لیے طلب کیا گیا تھا NCCI کی جانب سے ایک ٹویٹ پر، لیکن ان کو تفصیل نہیں بتائی گئی تھی۔ یہ نوٹس فخر الرحمان کے گھر پر جو کورنگ ٹاؤن میں اسلام آباد میں، وہاں پر 14 اپریل کو بھیجا گیا تھا، لیکن 14 اپریل کو وہ ان کو نوٹس نہیں ملا تھا۔ وہ کہتے ہیں، اب فخر الرحمان کا یہ کہنا ہے کہ ان کو جب یہ نوٹس ملا تو اس وقت تک پہلی تاریخ جو پہلے نوٹس تھا وہ گزر چکی تھی۔ دوسرے نوٹس پہ یہ ہوا کہ اسلام آباد میں راستے بند تھے، اس لیے وہ اپنا صرف تحریری جواب ان نے پہلے ہی جمع کروایا تھا، NCCI کو دے دیا تھا کہ جس ٹویٹ کا ان کو کہا گیا تھا وہ ڈیلیٹ کر چکے تھے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ صحافی فخر الرحمان کے اہل خانہ کے مطابق جب جمعہ کی سپہر ان کو گرفتار کیا گیا تو اس وقت تک ان کے پاس FIR یا اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی، لیکن NCCI کی جانب سے اس حوالے سے پھر دوسرے نوٹس کی جو ایک نقل فراہم کی گئی، اس نقل میں جو لکھا گیا ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اس کے مطابق 16 اپریل کو فخر الرحمان کو تفتیش کے لیے طلب کیا گیا تھا۔ اس سے پہلے والا جو نوٹس ہے اس کی کوئی ذکر نہیں کہ وہ کب بھیجا گیا، کس پتے پہ بھیجا گیا۔ یہ والا نوٹس چونکہ ہم نے بتایا آپ کو کہ فخر الرحمان کے گھر کے پتے پر کورنگ ٹاؤن اسلام آباد میں بھیجا گیا تھا، اور اس کے بعد 2 دن کی جو ان کو مہلت دی گئی تھی کہ وہ پیش ہوں، اور یہ مبہم طرز کا ایک نوٹس ہے جو عموماً NCCI دیتی ہے۔ اس سے پہلے جب یہ سائبر کرائم کا ونگ تھا FIA کا، تب بھی اس میں کوئی تفصیل نہیں لکھی جاتی کہ آپ پہ الزام کیا ہے۔ بنیادی طور پر تو کسی بھی شخص کو جب نوٹس بھیجا جاتا ہے تو اصولی طور پر اس کو الزام کی نوعیت کا بتایا جائے، تو اس میں کچھ نہیں تھا۔ اب یہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس ایکس سے جو ان کا کہا گیا کہ آپ نے ایک جھوٹی، گمراہ کن اور اکسانے والا مواد پھیلایا ہے، یہ فخر الرحمان کو دوسرے نوٹس میں کہا گیا جو ان کے مطابق ان کو موصول ہوا۔ اس نوٹس میں جو ہے مدعی ریاست کو بتایا گیا ہے، اور نوٹس پر سب انسپکٹر محمد وسیم خان کے دستخط تھے، لیکن فخر الرحمان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس دوران اس لیے نہیں پہنچ سکے کہ راستے بند تھے، اور یہ G13 میں اور فخر الرحمان کورنگ ٹاؤن میں رہتے ہیں، درمیان میں کافی سارا آج کل اسلام آباد میں اس طرح کے حالات ہیں۔ اب جو G13 والا دفتر ہے، جب وہاں پر وہ 12 بجے دن نہیں پہنچے 16 کو، تو اب اس کے بعد یہ کارروائی کی گئی۔ اس درمیان کیا ہوتا رہا یہ کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن تجزیہ کار اور اظہار آزادی کی جو علمبردار تنظیمیں پاکستان میں، وہ حکومت پہ، موجودہ دور حکومت خاص طور پر یہاں یہ بات بتاتی ہیں، کہتی ہیں، ہم بھی کہتے ہیں کہ ناقدانہ آوازوں کو خاموش کرانے کے لیے سائبر کرائم کا یہ جو قانون ہے، جس کو بدنام زمانہ قانون اب دنیا میں قرار دیا جاتا ہے، بہت سے جو انسانی حقوق کی تنظیمیں اس کو کہتی ہیں، اس کے تحت بڑی تعداد میں صحافیوں کو، انسانی حقوق کے کارکنوں کو، انسانی حقوق کے لیے آواز بلند کرنے والوں کے خلاف اس قانون کو استعمال کیا گیا، مقدمات درج کیے گئے۔ آپ کو علم ہی ہے کہ مشہور زمانہ جو اسلام آباد میں جو مشہور وکیل ہیں، معروف وکیل ہیں، ہادی علی چٹھا اور ایمان مزاری، ان کو ایک پوسٹ کرنے پر اور ہادی علی چٹھا کو ری پوسٹ کرنے پر یا ری ٹویٹ کرنے پر 17 برس قید کی سزا سنائی گئی۔ اس سے بڑا مذاق دنیا میں کہاں ہو سکتا ہے؟ جدید دنیا کی تاریخ میں اس سے بدترین، کہیں شاید ڈکٹیٹرشپ میں بھی اس کی کوئی مثال نہ ملتی ہو کہ اس طرح ہوا ہو کہ ایک ٹویٹ کرنے پر آپ اس طرح کے فیصلے سنائیں اور جو ڈیو پروسیس بھی نہ ہو عدالتوں میں۔ یہ انسانی حقوق کی تمام تنظیمیں یہ بات بار بار کہتی رہی ہیں۔ تو فخر الرحمان کو ڈیوٹی مجسٹریٹ یاسر محمود کی عدالت میں آج پیش کیا گیا۔ یہ اس کیس کی اپڈیٹ ہے جو گزشتہ روز ان کو رات کو گرفتار کیا گیا تھا۔ وہ فخر الرحمان جو ہیں، ایک ٹرکش ٹی وی ہے احبر، اس کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں، چونکہ وہ ترکی زبان جانتے ہیں، ہم نے ان کے ساتھ طویل عرصے کام کیا ہے، تو ٹرکش زبان پہ ان کو عبور حاصل ہے اور وہ ترکی زبان میں بولتے ہیں، لکھتے ہیں۔ تو ان پہ الزام یہ ہے کہ انہوں نے ایک شیعہ عالم کی ویڈیو جو تھی وہ شیئر کی تھی، جس میں فیلڈ مارشل کے شیعہ علماء سے خطاب پر ایک سخت رد عمل دیا گیا تھا شیعہ اس علماء یا عالم کی جانب سے۔ تو یہ کچھ اور لوگوں نے بھی یہ ویڈیو شیئر کی تھی، اور اب جو FIR سامنے آئی ہے اس میں تفصیل ہیں، صابر شاکر بھی ہیں، رضوان احمد خان ہیں، عاقل حسین ہیں، اس طرح کے بہت سے لوگوں کے اس میں نام ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ اس ٹویٹ کو انہوں نے پہلے ہی ڈیلیٹ کر دیا تھا جب ان کو بتایا گیا تھا، یا جیسے بھی ان تک کمیونیکیٹ ہوا تھا، تو ان کا کہنا ہے فخر الرحمان کا کہ انہوں نے یہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دی تھی۔ اب FIR میں اس ٹویٹ کے علاوہ کسی بھی ویڈیو یا کسی بھی پوسٹ کا ذکر نہیں ہے
کہ جو ان نے سوشل میڈیا پہ پوسٹ کی ہو یا ان سے متعلق ہو یا ان کے بارے میں کہا گیا ہو. لیکن فخر سے متعلق جھوٹا پروپیگنڈا شروع ہو چکا ہے گزشتہ رات سے, جس کا اس کیس کی FIR سے کوئی تعلق نہیں ہے. جس طرح کچھ ہوتا ہے, کچھ جعلساز قسم کے جو لوگ جو اپنے آپ کو صحافی کہتے ہیں, وہ فخر کے خلاف اب باقاعدہ ایک گزشتہ رات سے ہی کسی مختلف اس کی ایکس کی لنکس ان کے ساتھ جوڑ رہے ہیں کہ یہ اکاؤنٹ ان کا تھا, یہ اکاؤنٹ وہ چلا رہے تھے, اس اکاؤنٹ کے وہ ایڈمن تھے. یہ اس طرح کے غلیظ قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو پروپیگنڈا کرتے ہیں. اور تقریباً 35 سال سے صحافت کر رہے ہیں اور اسلام آباد میں صحافت کر رہے ہیں, اور ان کو ایک دنیا جانتی ہے جن لوگوں نے صحافت کی ہے. سپریم کورٹ میں طویل عرصہ وہ منسلک رہے, سپریم کورٹ کی رپورٹنگ سے, دفتر خارجہ کی رپورٹنگ کا ان کو طویل تجربہ ہے, ISPR کی وہ رپورٹنگ کرتے رہے ہیں. تو فخر الرحمان پہ اس طرح کا الزام عائد کرنا اور اس طرح کی وہ کرنا, جبکہ ان کی اب جو صحت کی حالت ہے, ان کی ادویات پہ ہم ان کے ملتے رہتے ہیں, پچھلے مہینے بھی ان سے ملاقات ہوئی تھی, جگر کا عرضہ بھی ان کو لاحق ہے. تو اب ان کے اہل خانہ کتنے پریشان ہیں اس حوالے سے جو ان کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے. قانون جو ہے وہ تو اپنا راستہ بنائے گا, اگر انہوں نے کوئی غیر قانونی کام کیا تو وہ عدالت میں ہیں اس وقت. اب عدالت نے ان کی کہتے ہیں کہ جوڈیشل ریمانڈ پہ ان کو کر دیا ہے, اور اس کے خلاف اب درخواست دائر کی جا رہی ہے کہ ان کو فوری طور پر ضمانت پر رہا کیا جائے. لیکن بات یہ ہے کہ ایک شخص کی صحت کی اس حالت کے ہوتے ہوئے آپ ان پہ ایک ایسا الزام ڈال رہے ہیں, اور اس کے بعد ان کو غیر ملکی ایجنٹ اور ان کو غدار اور کیا کچھ کہہ رہے ہیں آپ. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ ان پہ کون بولے گا, ان کے خلاف, ان لوگوں کے خلاف کون مقدمات قائم کرے گا, یا ان لوگوں کو کون روکے گا. یہاں پر مصیبت یہ ہے کہ ایک شخص پہ ریاست کی طرف سے, ریاست کے اہلکار کی طرف سے الزام عائد کیا جاتا ہے, اس کو اٹھا کے آپ جیل میں ڈال دیتے ہیں, اس کو اٹھا کے آپ کسٹڈی میں رکھ لیتے ہیں. لیکن جب اس شخص کے خلاف سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا ہوتا ہے تو بگتا یہ کہ ریاست کے یہی اہلکار اس کو باقاعدہ پیٹرونائز کرتے ہیں, اس کو باقاعدہ سرپرستی کرتے ہیں. فخر الرحمان کا ہم بات کریں تو انہوں نے متعدد بڑی خبریں انہوں نے بریک کی ہیں, بڑے صحافی ہیں, ان کا نام ہے. 2007 میں جب عدلیہ بحالی کی تحریک جاری تھی تو اس وقت کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ عدلیہ بحال ہو جائے گی. فخر الرحمان نے اس کے گھنٹوں پہلے جب سرکاری نوٹیفیکیشن جاری ہوا افتخار محمد چودھری اور ان کے ساتھی ججوں کی بحالی کا, اس سے گھنٹوں پہلے یہ خبر آج نیوز پہ بریک کر دی. تو ہر طرف جو ہے نا باقی سب رپورٹرز کو یہ بہت بڑی وہ تھی, مسنگ تھی کہ اتنی بڑی خبر بریک ہوگی, ان کو پتہ ہی نہیں ہے. کیونکہ زرداری حکومت اس وقت کسی بھی صورت ججز کی بحالی نہیں چاہتی تھی, وہ اس کے خلاف تھی. پیپلز پارٹی کی حکومت جو 2008 سے 2013 کے درمیان رہی, اس وقت یہ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ پیپلز پارٹی کے دور میں یہ بحال ہو جائیں گے. اس سے پہلے سجاد علی شاہ جب چیف جسٹس تھے, اس وقت جب سپریم کورٹ پہ حملہ ہوا تھا, اس وقت فخر الرحمان سپریم کورٹ کی رپورٹنگ کر رہے تھے, اور انہوں نے جا کے سب سے پہلے عدالت میں بینچ کے سامنے کہا کہ باہر جو ہے وہ حملہ ہو گیا ہے, آپ کے پیچھے لوگ آ رہے ہیں, تو آپ نکلیں. تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ کچھ ججز اپنے جوتے چھوڑ کے وہاں سے نکل گئے تھے. سپریم کورٹ کے ججز سجاد علی شاہ کے بینچ میں. یہ 28 نومبر 1997 کا واقعہ ہے, اور یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک انتہائی سیاہ دور تھا, سیاہ ترین دن تھا, جب پاکستان مسلم لیگ نون جو وزیر اعظم اس وقت نواز شریف تھے, ان کے خلاف توہین عدالت کی ایک کیس کے متوقع جو مقدمہ تھا, ان کا فیصلہ متوقع تھا, اس کو رکوانے کے لیے پاکستان کی سپریم کورٹ پر نون لیگ نے, جی ہاں پاکستان مسلم لیگ نون کے کارکنوں نے حملہ کیا تھا. اور قانون نافذ کرنے والے ادارے جو اس وقت تھے وہ تمام لوگ دیکھ رہے تھے, شاعرۂ دستور پہ تماشائی تھے, جب یہ لوگ سپریم کورٹ کی دیواریں پھلانگ کے گیٹ توڑ کے اندر داخل ہوئے اور عمارت پر مکمل پوری عمارت پہ قبضہ کر لیا, بلوا ہو گیا, اور ججز کو وہاں سے بھاگنا پڑا. فخر الرحمان وہ شخص تھا, وہ صحافی تھا جس نے سب سے پہلے اندر جا کے یہ بتایا ججز کو کہ آپ نکلیں, اپنی جان بچائیں, باہر لوگ آ گئے ہیں. اس کے بعد فخر کو پکڑ کے مارا گیا, ان کو تشدد کیا گیا ان پہ. اب اگر کوئی یہ کہے کہ فخر الرحمان جو ہے وہ اینٹی اسٹیٹ ہے یا ریاست کے مخالف وہ چلا رہا تھا, تو یہ وہ احمق لوگ ہیں کہ جن کی خود اپنی کوئی عزت نہیں ہے, کوئی ویلیو نہیں ہے, جو صرف نام نہاد جعلی قسم کے اکاؤنٹس بنا کے اس پہ کسی کی تصویریں لگا کے اپنے کچھ اور نام لکھ کے اور اپنے آپ کے سوشل میڈیا انفلوئنسر لکھ کر اپنے آپ کو یعنی جس FIR میں کوئی ذکر نہیں ہے, جس نوٹس میں کوئی ذکر نہیں ہے, وہ بات فخر الرحمان پہ ڈالی جا رہی ہے. اس کے اہل خانہ کو پریشان کیا جا رہا ہے, اس کے دوستوں یاروں کو پریشان کیا جا رہا ہے. ہمارے کولیگ رہے ہیں سپریم کورٹ میں, ہمارے ساتھ رپورٹنگ کرتے رہیں, لیکن اس طرح کی جو الزامات ہیں وہ عائد کیا جانا, اس کو تو کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ فخر الرحمان کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ تو کوئی نہیں بول رہا. لیکن گزشتہ روز کی بات ہے کہ ٹی وی اینکر غریدہ فاروقی نے ایک ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا کہ میرے لباس پر بیہودہ تبصرے کرنے والے اب سوشل میڈیا کسی بھی صارف کو نہیں چھوڑا جائے گا. اور انہوں نے تفصیل بتائی کہ ایک ہفتے کے دوران کس طرح ان کی اس شکایت پر NCCIA جو نیشنل سائبر
क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उसने किस तरह पूरे जो है ना पूरे मुल्क में कार्रवाइयाँ की हैं, और ज़रूरी होनी चाहिए, हम ये नहीं कहते नहीं, लेकिन बात यह है कि इस तरह अगर हुकूमत के साथ अलाइंड या हुकूमत के हामी किसी उसके साथ साफ़ी एंकर के साथ होता है तो वो तो उस पर तो कार्रवाई होती है उसकी शिकायत पे, लेकिन एक शख्स जो साइबर क्राइम एजेंसी के पास अब उसकी हिरासत में था और उसके रात भर उसके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया जाता, उस सहाफ़ी की इज़्ज़त नफ्स या उस सहाफ़ी के जो साख को नुकसान पहुँचाए, जिन अकाउंट से नुकसान पहुँचाया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा। गरीदा फ़ारूकी की शिकायत पे कार्रवाई हुई, बहुत ज़बरदस्त बेहतरीन कार्रवाई, उन्होंने ख़ुद उसकी बड़ी सताइश की, उन्होंने खराज तहसीन पेश किया NCCIA को। लेकिन ऐसे सहाफ़ी जो गिरफ़्तार होते हैं, जो जिनको रियासत की इमा पर या रियासत के शिकायत पर गिरफ़्तार किया जाता है, हिरासत में लिया जाता है, जेलों में डाला जाता है, उनके ख़िलाफ़ जब सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा होता है और ऐसे अकाउंट करते हैं कि जिन पे ये शक किया जाता है या जिन पे ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि इसके पीछे भी यही रियासती एहलकार मौजूद हैं, यही रियासती महकमे मौजूद हैं जो बदनाम करना चाहते हैं, साख को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की नहीं होती। अब एक और इसमें हमारी मुसीबत ये है कि हमारे जो नाम नहाद सहाफ़ती लीडर हैं उनको बुनियादी चीज़ों का पता ही नहीं है। अहमद मंसूर जो हैं एक जर्नलिस्ट हैं इस्लामाबाद में, ISPR की रिपोर्टिंग करते हैं, सब उनको जाते हैं और जानते हैं उनको उस बात से जो उन्होंने नासूर कहा था, तो उसके बाद से कुछ लोग उनका नाम भी बिगाड़ते हैं। तो उन्होंने नासूर को उसी कहा था, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को, और कहाँ कहा था, पाकिस्तान के DG ISPR जो पाकिस्तान की फ़ौज के तर्जुमान हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो अहमद मंसूर साहब रात को किसी की ट्वीट्स, इसी तरह की जाली अकाउंट्स की ट्वीट्स उठा के कह रहे हैं कि क्या वाकई से फ़खरुर रहमान ने ही काम किया था, बड़े बाइज़्ज़त आदमी थे, हमारे साथ काम करते थे, बड़े अच्छे साफ़ी थे, लेकिन अगर उन्होंने किया तो बहुत ही अफसोसनाक है और बड़ा दुख हुआ इस बात। भाई आप साफ़ी हैं, आप किस तरह ऐसी ट्वीट को रीट्वीट करके लिख के सकते हैं ऊपर, फिर उसको रीट्वीट करके नाम नहाद हमारे जो है कायदे साफ़ित बने हुए हैं पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में, अफजल भट्ट, वो उसके ऊपर लिख रहे हैं कि जी ओहो हम तो किसी गद्दार के साथ नहीं खड़े होंगे, फ़खरुर रहमान तो बड़ा अच्छा साफ़ी है, जाली साफ़ी नहीं है, सीनियर साफ़ी, किसी को कैसे ये सर्टिफिकेट देंगे कौन साफ़ी है, कौन नहीं है, कौन जाली है, कौन असली है, कौन गद्दार है, कौन मुहिब वतन है। ये फ़ैसला आप करेंगे, ये फ़ैसला अहमद मंसूर करेंगे, या ये फ़ैसला अफजल भट्ट करेंगे, या मैं करूँगा? नहीं। अगर किसी पे कोई ऐसा इल्ज़ाम है तो अदालतें फ़ैसला करेंगी। किसी भी सहाफ़ी को, किसी भी शहरी को इस मामले में मुकम्मल तौर पर क्लैरिटी होनी चाहिए, उसको वाज़ेह होना चाहिए कि किसी शख्स पर भी ऐसा इल्ज़ाम किसी भी सूरत काबिल बर्दाश्त नहीं है, और किसी को भी गद्दार कहना या मुल्क दुश्मन कहना या उस पर इस तरह के इल्ज़ाम आयद करना। और आजकल तो सब एक दूसरे को गद्दार और पता नहीं क्या कुछ कह रहे हैं, क्यों कि कोई किसका हामी है, कोई किसका हामी है, बस जो जिस पे तनकीद कर रहा है वो तनकीद जिस पार्टी पे हो रही है उस पार्टी के हामी दूसरे को गद्दार करार दे। कोई होश के नाखन लें, अगर कोई साफ़ी बना हुआ है या नाम नहाद साफ़ी लीडर बना हुआ है तो कम अज़ कम उसको वाज़ेह होना चाहिए, उसको मुबहिम नहीं होना चाहिए, उसको समझ आनी चाहिए कि वो रियासत किस चीज़ को रियासत करार दे रहा है। इस बात को कम अज़ कम जो कायदे सहाफ़त नाम के ये लोग हैं या बाकी जो अपने आप को साफ़ी समझते हैं, इनको समझना चाहिए।